میں آپ کا اپنا ہوسٹ کامران خان آپ کو تہہ دل سے خوش آمدید کہوں گا آپ کے اپنے پروگرام جی ہاں صراط المستقیم۔ السلام علیکم ایوب صاحب۔ وعلیکم السلام جناب، کیسے ہیں آپ؟ جی ماشاءاللہ، اللہ کا شکر ہے، آپ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے، بالکل خیریت۔ ایوب صاحب، آج کا جو موضوع ہے وہ بھی اپنے موضوع کے حساب سے یکتا۔ بچپن سے ہم یہ سنتے آ رہے ہیں کہ مسلمان بالکل کچھ بھی ہو، جس نے کلمہ پڑھ لیا یا کلمہ گو جو شخص ہے جس کو ہم مسلمان کہتے ہیں، وہ اللہ کی آنکھ کا کچھ اسی طرح سے کہی جاتی ہے بات یا سمجھائی جاتی ہے کہ کچھ بھی ہو ہے اللہ کی آنکھ کا تارا، اور گناہ گار اگر ہے بھی تو اللہ تعالیٰ اس سے کیونکہ محبت فرماتے ہیں تو ایک اگر سزا بھی دیتے ہیں تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا ضرور، لیکن ایک سرٹن پیریڈ کے بعد جب وقت متعین ختم ہوگا سزا کا تو اس کو دوبارہ سے نکال کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ آج ہم نے سوچا کہ تھوڑی ہمت کریں، اور ہم تو نہیں پاتے قرآن میں کوئی ایسی چیز یا تلاش کرنے کے باوجود، لیکن ایوب صاحب سے پوچھتے ہیں کیونکہ اتھارٹی ہیں وہ اور قرآن پہ دسترس رکھتے ہیں کہ اس کے علوم پہ ہم ان کے پاس چلتے ہیں، اور ایوب صاحب سے پوچھتے ہیں ایوب صاحب یہ جو بچپن سے میں اور مجھ جیسے بہت سارے لوگ سنتے آ رہے ہیں کہ مسلمان کچھ بھی ہو واپس ضرور نکال لیا جائے گا جہنم سے، آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں قرآن کی روشنی میں؟ بہت بہت شکریہ آپ کا، یہ موضوع بہت ہی اہم ہے کیونکہ بچپن سے ہم یہ ہمیشہ جب بھی ہم نے تعلیم وغیرہ تبلیغی جماعت کے ساتھ کبھی بیٹھے اور ان کی تعلیم سنی اور جمعے کے خطبے وغیرہ وغیرہ اسلامیات کی کتابوں میں ہم یہ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی ہے، اور دوسری بات ہم یہ سنتے آ رہے ہیں، دو الگ الگ باتیں سنتے ہیں ہم، اور دوسری بات یہ بھی سنتے آ رہے ہیں کہ اگر ان میں جہنم میں کسی کو ڈال دیا جائے گا تو کچھ دنوں کے بعد اس کو نکال دیا جائے گا، یہ ہم سمجھ رہے ہیں۔ تو اب اگر اسی چیز کو اگر آپ ذرا غور کریں کہ یعنی یہ کانسیپٹ آپس میں ایک تو کانٹراڈکٹری ہے، ایک کانٹراڈکشن تو یہ ہے کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا تو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، اور دوسرا کہ یہ کانسیپٹ بھی موجود ہے ہمارے معاشرے کے اندر، بتایا بھی جا رہا ہے کہ جس کو جہنم میں ڈال دیا گیا مسلمانوں کو میں سے تو اس کو چند دنوں کے بعد اس کو نکال لیا جائے گا، تو یہ کانسیپٹ بھی بتایا جا رہا ہے معاشرے کے اندر۔ اب سوچنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو جس کی صفات ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ مطلب مالک ہے یوم الدین کا، فیصلے کے دن کا مالک ہے، اس کے اندر ہمارے جزا اور سزا کا جو جس دن فیصلہ ہوگا اس دن پوری انسانیت کا فیصلہ ہونا، اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے ساتھ اس طرح سے ڈسکریمنیٹ کر دے گا جس کو اس نے خود پیدا کیا تھا کہ ہمیں جیسے پیدا کیا مسلمان گھرانے میں پیدا کر دیا اور ہندوؤں کو ہندو گھرانے میں پیدا کر دیا، نہ میں اپنی مرضی سے اس گھرانے میں پیدا ہوا نہ وہ اپنی مرضی سے اس گھرانے میں پیدا ہوا، اور اس کے بعد پیدا بھی جان بوجھ کے خود ہی کر دیا، اور اس کے بعد پھر جو ہے اس کی ایک 20 سال کے بعد کسی کی ایج ہو جاتی ہے، ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو اب کہاں انسان آپ سوچیں کہ 20 سال کا ایک ینگ لڑکا کیا سوچتا ہوگا، 22 سال کا کیا سوچے گا، کیا اس کے بعد دنیا کے علم ہوگا، کیا تعلیم حاصل کی نہیں کی، غربت آپ کو پتا ہے کتنی بڑی ہے پوری دنیا کے اندر، تعلیم جو ہے وہ آج اگر ابھی آپ کسی 50 سال میں دیکھیں تو اتنی عام ہو رہی ہے، اس سے پہلے تو تعلیم بھی لوگوں کے پاس نہیں ہوتی تھی، آج سے اگر آپ 70-80 سال پہلے چلے جائیں تو دنیا میں تعلیم بھی جو تھی وہ نہ ہونے کے برابر تھی، اور قرآن مجید جو تھا وہ خود بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اگر پچھلی آپ ہسٹری میں جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پرنٹڈ فارم میں ہمارے پاس انسانوں کے پاس دنیا میں مکہ سے نکل کر جو باہر نہیں تھا وہ کتنے کم لوگوں کے پاس کس دو طریقے سے اب نکلا۔ اب یہ 50 سال کے اندر بڑی تیزی سے انٹرنیٹ کی وجہ سے اور پچھلے 30 سال میں خاص طور سے بہت زیادہ قرآن مجید انٹرنیٹ کے تھرو جو ہے پوری دنیا کے ساتھ کنیکٹ ہو گیا۔ جیسے آج آپ کینیڈا میں بیٹھے ہیں اور میں پاکستان میں، تو آج ہم ایسا لگ رہا ہے کہ ایک ہی کنٹری میں بیٹھ کے اور یہ بات چیت ہم کر رہے ہیں، تو یہ اب دور جو ٹیکنالوجی کا دور جو اس میں یہ قرآن مجید ایسا چلا جا رہا ہے، اور اس کے بعد لوگوں کی دسترس میں آ رہا ہے یہ، اور اس کے بعد لوگوں کو پڑھنے کے بعد سمجھنے کے بعد اور وہ نہ اگر اس پہ عمل کرے اور نہ ایمان لائے
چاہے وہ مسلم گھرانے میں پیدا ہو چاہے وہ نان مسلم گھرانے میں پیدا ہو، تو ان کی اکاؤنٹیبلٹی بہت واضح بنتی ہے۔ تو اگر ہم قرآن مجید کے اندر ان آیات کو دیکھیں گے تو ہم جب زندہ ہیں اس ٹائم، تو اس زندگی کے اندر جب ہم گناہ کرتے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ ہماری وہ زندگی میں توبہ کر رہا ہے؟ ایک دوسری، اگر زندگی میں توبہ قبول کرتا ہے تو اس کے جو قرآن مجید میں کیا شرط اللہ تعالیٰ نے لگائی کہ کس شرط کے اوپر وہ گناہ کو توبہ قبول کرے گا، یہ بات ہوگی زندگی کی۔ ایک مسلمان جو اپنی زندگی گزار رہا ہے، اس زندگی کے اندر جب وہ زندہ ہے اور جو گناہ کر رہا ہے، اس کی قرآن مجید میں توبہ کا ذکر ہے، اس کا طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اور اسی طرح سے اس توبہ کو مشروط کیا اللہ تعالیٰ نے آیات کے اندر۔ اب جب وہ زندگی میں اس کو اتنا اللہ تعالیٰ نے مشروط کر کے توبہ قبول کر رہا ہے، تو آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو چند دنوں میں کیسے ڈال دے گا اور اس کے بعد اس کو نکال دے گا اور باقی پوری دنیا کو جہنم میں ڈال دے گا، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو امپورٹنس نہیں دی اور ہدایت حاصل نہیں کی۔ اور ہم جو کہ جس کے بعد یہ نعمت موجود تھی، ان لوگوں کو یعنی جو کہ ناشکرے ہیں، جنہوں نے اس کتاب کے ہونے کے باوجود اپنے اعمال خراب کیے، گرد و غارت کیے، دنیا کے اندر فساد برپا کیا، جیسا کہ آج آپ کے پاکستان میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بے انتہا فساد ہو رہا ہے اسلام کے نام کے اوپر، فرقے واریت ہے، آپس میں قتل و غارت ہے، چھوٹے چھوٹے ایشوز کے اوپر ایک دوسرے کو قتل و غارت ہو رہی ہے۔ آپ کے پاکستان میں یہ بات آج کون نہیں جانتا؟ سب لوگ جانتے، چھوٹا سا ایشو اٹھتا ہے اور ایک دم میں قتل و غارت شروع ہو جاتی ہے اور سڑکوں پہ لوگ آتے ہیں، مارتے ہیں، دوڑتے ہیں، مارتے ہیں، قتل کرتے ہیں۔ کوئی یہ سیکھنے کے لیے تیار نہیں کہ کیا کتاب میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا لکھا ہے، اور نہ ہمارا میڈیا بات کرتا ہے اس کے اوپر، اور نہ ہی ہمارے جو ہے مسلمان جو ہے وہ پڑھے لکھے لوگ وہ اس کے اوپر بات کرتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سبجیکٹ جو ہے یہ صرف مذہبی مولوی لوگوں کا سبجیکٹ ہے اور ہم پڑھے لکھے انجینئر، ڈاکٹر، پروفیشنل، ہمارا یہ سبجیکٹ ہی نہیں ہے، ہمیں اس میں انٹر ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اتنے خوفزدہ ہوتے ہیں اس کے اوپر بات کرتے ہوئے، جو ہمارے ایشو چلتے ہیں وہ اس میں انوالو ہی نہیں ہونا چاہتے، وغیرہ وغیرہ۔ تو قرآن مجید سے میں 3 چیزوں کے اوپر بات کروں گا اس ٹاپک کو کور کرنے کے لیے۔ ایک تو یہ کہ جو ہماری توبہ، آج جو زندگی میں ہم گناہ کر رہے ہیں اس کی توبہ، اور اس کے اللہ تعالیٰ نے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے کیا شرط لگائی، اور اس کے بعد جب آخرت میں ہم جائیں گے تو ہمارے ساتھ سلوک کیا ہوگا، کیا ہمیں چند دنوں کے لیے ڈالا جائے گا یا ہمیشہ کے لیے ڈالا جائے گا۔ تو یہ میں 3 پوائنٹ کو سامنے رکھ کر ایکسپلین کرنا چاہوں گا جو بہت ہی اہم ہے۔ تو سب سے پہلے میں اس کے لیے توبہ کی لیے قرآن مجید میں جو سورہ نساء 4 ہے اس کی آیت ہے، سورہ نساء 4 آیت نمبر 17 اور 18۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے توبہ کے بارے میں لکھا ہے، پہلے وہ میں پڑھتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء، بے شک توبہ اوپر اللہ کے ان لوگوں کے لیے ہے جو عمل کرتے ہیں برے، جہالت کے ساتھ، یعنی توبہ اللہ تعالیٰ ان کی قبول کرے گا جو عمل کرے گا، برے عمل کرے گا جہالت کے ساتھ، یعنی جو اس کو پتہ نہیں تھا، ایگنورنٹ تھا کہ وہ عمل جو تھا وہ غلط تھا۔ ثم یتوبون من قریب، اور قریب ہی وہ توبہ کر لے۔ اگر وہ شخص قریب ہی فوراً توبہ کر لے، جہالت میں، ایگنورنٹ میں اس نے غلطی کری اور گناہ کر دیا، اور پھر اس نے قریب ہی توبہ کر لی، فَأُولَٰئِکَ يَتُوبُ عَلَيْهِمْ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، بس اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ جو ہے علم رکھنے والا، حکمت والا ہے۔ تو ایسوں کی اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے جو کسی اگنورنس کے اندر کوئی گناہ کر بیٹھے، اور پھر وہ قریب ہی اللہ تعالیٰ سے جلدی معافی مانگ لے اپنی غلطی کی احساس کر کے، اور پھر دوبارہ اس چیز کو ریپیٹ نہ کرے۔ اگر وہ دوبارہ اس گناہ کو ریپیٹ نہیں کرتے، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر دی، کیونکہ وہ جینون تھے۔ اگر وہ جینون نہیں ہے تو آپ دیکھیے گا وہ ریپیٹ کرتے رہیں گے اپنی زندگی کے اندر، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول نہیں کی تھی اور وہ جینون نہیں تھے جب وہ توبہ کر رہے تھے۔ اچھا، اگلی آیت میں اگر آپ نے 18 نمبر آیت کے اندر اسی کی نیکسٹ آیت ہے، اللہ کہہ رہا ہے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور ان کی توبہ نہیں ہے ان لوگوں کی جو عمل کرتے ہیں برے،
حتی اذا حضر احدهم الموت، یہاں تک کہ ان میں سے کسی ایک کو موت آ جائے، یعنی مل کر کمائن ہو کے برے اعمال کر رہے ہیں اور وہ برے اعمال کرتے ہوئے کسی ایک کو موت آ جائے، وہ کہے قال انی تبت الان، جب موت آئے ان کو تو وہ کہیں گے، آپ کہیں کہ وہ بے شک میں توبہ، اب میں توبہ کرتا ہوں، والذین یموتون وهم کفار، اور ان لوگوں کو بھی توبہ قبول نہیں کرے گا جو جن کو موت آ جائے اور وہ کفر کرنے والے ہیں، یعنی وہ شیطان کے راستے پہ چل رہے تھے، کیونکہ شیطان کافر ہے اور اس کا فالوور کافر ہی کہلاتا ہے، تو قرآن مجید کے سامنے کفر کرنے والے وہ لوگ ہیں جو شیطان کے فالوور ہیں، کسی انسان کی بات نہیں ہو رہی، شیطان کے فالوور جو ہیں وہ کفر کرتے ہیں، ان کو کہا قرآن مجید میں وہ کفار ہیں، تو قرآن مجید کے حساب سے ان لوگوں کو بھی توبہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ اب اگر سوچیں آپ کہ اگر کسی کو موت آ رہی ہے، وہ برے عمل کرتا آ رہا ہے، جیسے کہ آپ نے انٹروڈکشن میں بھی اپنے کہا کہ لوگ برائیاں کر رہے ہیں، برے برے اعمال کرتے آ رہے ہیں، اور یہ بات لاجیکلی سمجھ میں نہیں آتی لوگوں کو، جیسے آپ نے بھی اپنے انٹروڈکشن میں یہ بات کہی ہے کہ اب وہ توبہ کر لیتا ہے اور اس کے بعد معافی مانگ لیتا ہے، وہ سمجھ لے کہ ہم 4 دن کے یہ آگ میں جائیں گے اور نکال دیے جائیں گے، تو دنیا میں وہ گناہ ہی کرتا رہے گا، وہ سمجھ لے آگ جو پتہ نہیں کوئی شاید وہ آگ نہیں ہے، کوئی ٹھنڈا ٹھنڈا پانی ہے، وہ سمجھ لے آگ میں ڈال دیں گے نکال دیے جائیں گے، کچھ ہمیں کیا ایک دن بعد ہم جل جائیں گے دوبارہ زندہ ہوئے، اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ بات اتنی، مطلب اگر اس بات کو بھی لے لیں کہ آگ میں ڈال کے جلنا اور اس کے بعد دوبارہ نکالنا یہ اتنی بڑی سزا ہے کہ آدمی سوچ نہیں سکتا اگر ایک بھی بار ہوگا، لیکن اس کے اوپر بھی دیکھیں وہ اس نے غلط کانسیپٹ بنایا ہوا کہ وہ سمجھ رہا ہے کہ آخری وقت کے اندر جو کلمہ پڑے گا اس کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا نہیں، اللہ کہہ رہا حتی اذا حضر احدهم الموت، یہاں تک کہ ان میں سے کسی ایک کو موت آئے، قال انی تبت الان، وہ کہہ کے اب میں توبہ کرتا ہوں، یعنی آخری وقت کے اوپر بھی توبہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا کہ جب اس کو یعنی اپنی زندگی گزاری گناہوں میں اور آخری وقت پہ جو ہے نا میں نے اپنے بھائی کو کہا بھائی توبہ کرو کلمہ پڑھ لو تو اس نے توبہ کلمہ پڑھ لیا۔ یہ تو بہت انسیڈنٹ ہوتے رہتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، پھانسی پہ آپ دیکھیں ایک آدمی ہے جس نے سینکڑوں قتل کیے ہوئے ہیں اور اس کو باقاعدہ ڈکلیئرڈ پھانسی دی جاتی ہے کورٹ کے تھرو، اور جب وہ ڈکلیئرڈ ابھی آپ کے سامنے پھانسی کی سزا ہے ان کے لوگوں کو جو بچوں کے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہیں، خواتین کے ساتھ ریپ کے کیسز ہیں، اس کے اندر دیکھیں ان کو تو ڈے بھی پتا ہوتا ہے کہ کس دن ان کی ڈیتھ ہونی ہے، تو اس ڈیتھ والے دن جب ان کو ڈیتھ کے اوپر جا رہا ہے تو اس کو ہم کلمہ پڑھوا دیں تو کیا اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ قبول کر لے گا اس کی توبہ کو؟ جب اس نے اتنے گناہ خطرناک قسم کے گناہ کر رہا ہے، سپریم کورٹ اس کو ججمنٹ پاس کر رہی ہے اور اس کے بعد اس کو پھانسی کے تختے میں لے جایا جا رہا ہے، اس کی گناہوں کی وجہ سے لے کے جایا جا رہا ہے، اب اس کو کلمہ پڑھا کر کیا ہم اس کی توبہ قبول کروا سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان میں سے کسی ایک کو موت آئے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے تو زندگی ہے وہ غلط طریقے سے گزاری کی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن مجید میں کون آئے تھے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اب نجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم مجرم اور مسلم کو یکساں قرار دیں گے؟ ما لکم کیف تحکمون، کیا ہو گیا تمہیں، تم کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ یعنی قرآن مجید میں لکھا افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا مسلم اور مجرم یکساں ہو سکتے ہیں؟ ما لکم کیف تحکمون، کیا ہو گیا تمہیں، تم کیسا فیصلہ کر رہے ہو؟ ام لہم کتاب فیہ یدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس سے تم نے حاصل کیا ہوا ہے؟ یہ کہاں سے پڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک مسلم جو ہے وہ مجرم ایکتے ہوں گے، مسلم ہے مجرم ہے، چاہے اس نے کلمہ کیوں نہ پڑھا ہو وہ مجرم ہی رہے گا، مسلم اور مجرم برابر نہیں ہو سکتے، یہ قرآن مجید کا کرائٹیریا ہے۔ تو توبہ اللہ تعالیٰ ایسی شخص کو نہیں کر رہا جو بھی میں نے سورہ نساء 4 آیت نمبر 18 پڑھی۔ اب قرآن مجید کی جب آپ آیات ڈسکس کرتے ہیں تو اکثر آپ سنیں گے کہ سورہ الزمر 39 آیت نمبر 53 کی ایک آیت کوٹ کی جاتی ہے جس سے لوگوں کو یہ مس گائیڈ کیا جاتا ہے آیت کوٹ کر کے کہ اللہ تعالیٰ تو تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اپنے لوگ انسانوں سے، یہ کہا جا رہا ہے نا، یہ قرآن میں نہیں لکھا ہوا کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، یہ کہیں نہیں لکھا ہوا قرآن مجید میں، یہ سینٹنس ہم اپنی طرف سے بولے جا رہے ہیں۔ تو یہ آیت ہے میں ابھی پڑھوں گا جو اکثر کوٹ کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اس آیت کو ذرا غور کرتے ہیں، سورہ الزمر 39 آیت نمبر 53۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم کہہ دو اے میرے بندوں وہ جنہوں نے اپنے نفسوں کے اوپر اسراف کیا لا تقنطوا من رحمت اللہ کہ اپنی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا بے شک اللہ تمہارے تمام گناہوں کو بخشے گا. یہ دیکھیں کیا سنا آپ نے, اللہ کہہ رہے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا بے شک اللہ وہ مغفرت کر دے گا تمام گناہوں کی. انہ هو الغفور الرحیم بے شک وہ غفور الرحیم ہے. اس آیت کو کوٹ کر کر لوگوں کو گائیڈ کر دیتے ہیں اور وہ یہ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہم دنیا میں جو بھی کام گناہ کرتے رہے ہماری اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرے گا, سارے گناہوں کو بخشے گا. یہ واضح آیت ہے, اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے, لیکن اگلی آیت کو لوگ غور نہیں کر رہے کہ اللہ نے شرط کیا لگائی ہے. یہ زندہوں کے لیے آیت ہے, اگر وہ زندہ ہے اور وہ اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر جو تم نے گناہ کیے تو اس پہ مایوس نہ ہونا, وہ سب کے سب بخش دے گا. لیکن آگے کیا کرنا پڑے گا دیکھیں, وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ اور اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ, وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ اس کے آگے اپنے آپ کو سر تسلیم خم کر دو اور اس سے پہلے کہ تمہاری طرف عذاب آ پہنچے پھر تمہاری کوئی مدد نہ کی جائے. لیکن پہلی شرط اللہ تعالیٰ نے آگے لگائی, آگے شرط کیا لگائی کہ تمہارے سارے گناہ بخشے گا. مثال کے طور پہ میں بیٹھا ہوں اور میں یہ قرآن مجید پڑھنا شروع کرتا ہوں, میں اپنی 60 سال کی زندگی گزاری, اس میں نے گناہ کیے ہیں اور مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ گناہ جو ہے میں جہالت سے کرتا آ رہا تھا. اور جب میں نے قرآن مجید کے ذریعے میسج حاصل کیا اور قرآن مجید کے حساب سے میں اسلام میں داخل ہوا, قرآن مجید کے حساب سے میں اسلام میں داخل ہوا, قرآن کی آیتوں سے میں نے اپنے اعمال کو چیک کرنا شروع کیا تو مجھے پتا چلا کہ یہ جو میں کرتا آ رہا تھا یہ میرے گناہ جو ہیں, بہت سے گناہ میں نے کیے, میں ان کی بخشش نہیں ہوگی میری. تو اب مجھے اگر احساس ہوگا تو میں یہ اس آیت کی بنیاد کے اوپر اپنے اعمال کو درست کروں گا, جیسا کہ پوری دنیا اسلام قبول کرتی ہے اور وہ اپنے گناہوں کی توبہ کرتی ہے. اب دیکھیں اس میں آگے لکھا تھا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ اور اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ, وَأَسْلِمُوا اور سر تسلیم خم کرو لَهُ اس کے لیے, اللہ کے لیے. یہ پہلی شرط اللہ تعالیٰ نے لگائی, اس سے پہلے کہ عذاب آ جائے تمہیں اور تمہاری کوئی مدد نہ کی جائے. اگلی آیت میں لکھا ہوا وَاتَّبِعُوا اور اتباع کرو أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ اور اتباع کرو جو بہترین ہے ما انزل الیکم جو نازل کیا گیا طرف تمہاری. اب دیکھیں دوسری شرط اللہ نے کیا لگائی, یہ اس کو فالو کرو جو بہترین چیز تمہاری طرف نازل کی گئی ہے میرے ربکم تمہارے رب کی طرف سے, ان قبل اس سے پہلے یاتیکم العذاب بغتۃ کہ اچانک تمہاری طرف عذاب آ جائے, وانتم لا تشعرون اور تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہو. اب اللہ تعالیٰ نے دوسری شرط لگائی کہ اپنی کتاب کو اس نے فالو کرانے کے لیے کہا ہے, اپنی کتاب کو کہہ رہا ہے کہ اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کی اتباع کرو, فالو کرو اس کو. اب یہ ابھی تک وہ اس کو معاف نہیں کرتا سارے گناہوں کو, اس کو کہہ رہے کہ اب شرط لگا رہا ہے کہ یہ کرو. اگلی آیت میں کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 56 میں پڑھ رہا ہوں سورہ زمر کی 56 ان تقول نفس یا حضرت علی ما فرضت فی جنب اللہ وان کنت من الخاسرین. اس سے مبالغہ کوئی نفس یہ کہے افسوس میری غفلت پر جو میں نے اللہ کے بارے میں برتی اور تحقیق میں تو تمسخر اڑانے والوں میں رہا. تو یعنی اللہ تعالیٰ نے شرائط لگائی کہ ان شرائط کے حساب سے کہ تم نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں جو نازل کیا گیا ہے اس کی اتباع کرنی پڑے گی اگر تمہیں سارے گناہ معاف کروانے. تو اس کا مقصد کیا ہو گیا کہ اللہ کی طرف ہمیں رجوع کرنا ہے. 53 نمبر آیت میں پتہ چل گیا کہ سارے گناہ معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ, مایوس نہ ہونا. لیکن اس سے آگے لکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب نازل کی ہے اس کی اتباع کرے, اس میں جو احکامات پڑھے اور اس سے اپنی زندگی کو درست کرے. یہ نہ ہو کہ آگے وہ افسوس ہی کرتا رہ جائے کہ میں نے اب تو اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بارے میں کوئی محنت ہی نہیں کی. یا وہ کہ آگے لکھا ہو تقولوا لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین, یا وہ کہے کہ اللہ مجھے ہدایت دے دیتا تو میں بھی متقین میں سے ہو جاتا. اگر وہ نہیں کرے گا تو آخرت میں کیا ہوگا, مرنے کے بعد وہ یہ جملے کہے گا. آگے لکھا ہو تقولوا حین ترى العذاب
یا وہ عذاب کو دیکھ کر گئے لو ان اللہ ان لی کرتن فاکون من المحسنین، کہ وہ عذاب کو دیکھ کر یہ کہ کاش میرے لیے واپسی ممکن ہوتی تو میں بھی محسنوں میں سے ہو جاتا۔ اگر اس نے دنیا میں زندگی میں اپنے آپ کو درست نہیں کیا تو وہ کہے گا کاش مجھے موقع ملتا تو میں بھی اللہ تعالیٰ میں سے محسنوں میں سے ہو جاتا، اللہ تعالیٰ کے جو محسن لوگ ہیں ان میں سے میں بھی ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ جواب دے گا آخرت میں۔ اس کے بعد سورہ زمر 39 آیت نمبر 59 میں لکھا ہے بلا قد جعلت آیاتی، بلکہ تیرے پاس میری آیات آئیں، فکذبت بہا، اور تو نے اس کو تکذیب کر دیا، جھٹلا دیا، واستکبرت، اور تو نے تکبر کیا، وکنت من الکافرین، اور تو تو کفر کرنے والوں میں سے تھا۔ اب دیکھیں آخرت میں مرنے کے بعد وہ جو کہہ رہا ہے کاش ایسا ہو جاتا، کاش ایسا ہو جاتا، کاش، تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا بھلا قد جاءتک آیاتی، بلکہ میری آیات میرے پاس آئی تھی، فکذبت بہا، بس تو نے اس کو جھٹلا دیا تھا، واستکبرت، اور تو نے تکبر کیا تھا اس کے آیتیں سننے کے بعد، وکنت من الکافرین، اور تو کفر کرنے والوں میں سے تھا۔ تو اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ یہ سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی جو سورہ زمر 39 آیت نمبر 50 جو میں نے آیت پڑھی ہے 53، اس میں غلط فہمی میں نہ ہے کوئی آدمی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے سارے گناہوں کو بخش دے گا۔ نیچے والی آیتیں ضرور پڑھیں، کیونکہ یہ آیت آپ اکثر لوگوں سے سنیں گے، بڑے جو مطلب سمجھنے اسلام بڑے جو مجموعوں کو جو ایڈریس کر رہے ہیں، ہمارے اسلام کے جو بڑے اسلام لیڈر موجود ہیں، وہ یہ آیت کوٹ کر کے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو سارے گناہوں کو بخش دے گا، کہ تم جب یعنی تم نے کلمہ پڑھ لیا تو تمہیں اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دے گا۔ آگے والی بات نہیں بتا رہے کہ اتباع کرو جو اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کیا اس کی اتباع کرو ورنہ وہ نہیں بخشے گا۔ اب آ جاتے ہیں اس آیت کے اوپر جو قرآن مجید میں کیا ہمیں چند دنوں کے لیے ڈالا جائے گا یا ہم ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ یہ ہے سورہ بقرہ 2 آیت نمبر 80 اور 81 نمبر آیت ہے جو میں بھی پڑھوں گا۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ 2 آیت نمبر 80، 81، 82، وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں آگ۔ وہ کہہ رہے ہیں لوگ کہ ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی آگ آخرت کی، الا سوائے ایام معدودہ، سوائے گنتی کے چند دن۔ کون کہہ رہا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہم لوگ ہیں یہ کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَقَالُوا، وہ کہتے ہیں لَن تَمَسَّنَا النَّارُ، ہرگز نہیں چھوئے گی آگ، الا ایام معدودہ، سوائے گنتی کے چند دن۔ قل، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہو ان سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا اللہ تعالیٰ نے، قل کہہ دو، اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لیا ہوا ہے؟ فلن یخلف اللہ عہدہ، پس اللہ اپنے عہد کی مخالفت نہیں کرے گا۔ ام تقولون، یا تم کہتے ہو اللہ ما لا تعلمون، یا تم اوپر اللہ کے کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قل کہہ کے بات کی ہے۔ اب آپ ترجموں کو ذرا اٹھائیں، ان میں لکھا ہوا ہے آپ کہہ دیجئے، اللہ تعالیٰ کا قل کہہ دو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ تو ہمیں وہاں سب کو پتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کہہ دو ان لوگوں سے، کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لیا ہوا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی یہ عہد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے نہیں دیا ہے کہ تمہیں آگ نہیں چھوئے گی گنتی کے چند دن۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نہیں کہا، بلکہ لوگوں نے یہ بات کہی ہے ان کے نام سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ کہو ان سے، کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لیا ہوا ہے؟ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، بس ہرگز اللہ تعالیٰ اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم کہتے ہو اللہ کے اوپر جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بڑا سخت میسج ہے، بھلا من کسب سیئۃ، بلکہ جس نے کمائی برائی، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَاتُهُ، اور اس کی خطاؤں نے اس کا احاطہ کر دیا، فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، وہی اصحاب نار، وہی اصحاب نار ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ہمیشہ کا لفظ لکھا خالدون، ہمیشہ رہیں گے، کوئی واپسی نہیں ہے۔ یہ دیکھیں اس آیت سے یہ بات بالکل کنفرم اللہ تعالیٰ نے کر دی کہ وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اور کوئی ان کی واپسی نہیں ہوگی۔ یہ غیر اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے کے ذریعے میں کہہ رہا ہے۔ ہم تو ہمارے باپ دادا نے یہ عقیدے ہمیں بتائے ہوئے
کہ تمہیں نہیں چھوئے گی آگ سوائے زندگی کے چند دن. یہ ناانصافی اللہ تعالیٰ کی نہیں ہے. یہ ہمارے باپ دادا نے ہمیں غلط عقائد دیے ہوئے کہ ہمیں نہیں چھوئے گی آگ زندگی کے چند دن کے علاوہ. تو اللہ تعالیٰ نے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ میں کہہ دیا کہ بھلا من کسب سیئۃ، جس کسی نے بھی برائی کمائی وحاطت بہ خطیئاتہ، اور اس کی خطاؤں نے اس کا احاطہ کر لیا، اولئک اصحاب النار، وہی ہے جہنم کے لوگ، آگ کے لوگ وہی ہیں، اصحابی آگ کے اصحابی وہی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو اگر جو لوگ اس بات پر ایمان لے آئے اور انہوں نے یہ کہنا بند کر دیا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے تو عملوا الصالحات، اور عمل صحیح کر لیں گے، خطائیں اپنی چھوڑ دیں گے کرنا، ان کی خطائیں ان کا احاطہ نہیں کریں گی، وہ مکمل طور پر خطاؤں میں نہیں گھرے رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں کو اولئک اصحاب الجنہ، وہی اصحاب جنہ ہے. ورنہ وہ اصحاب نار ہو جائیں گے اگر وہ کہتے رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ اصحاب جنت ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اب دیکھیں بار بار اللہ نے کہا کہ ہمیشہ رہیں گے جنت میں، اصحاب نار جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، اور گنتی کے چند دن. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ لوگ کہہ رہے ہیں. اور ہمیں ان آیتوں سے ہمیں ایمان لانا چاہیے. یہ کتاب ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے نازل کی ہے. ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور جملے وہ کہہ رہے ہیں جو دوسرے لوگوں کو کہنا چاہیے. وہ جملے کہہ رہے ہیں ہم جو کہ اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب نار کے لیے لکھے ہیں، وہ جملے اپنے منہ سے ریپیٹ کر رہے ہیں. اور جب آپ یہ آیتیں کسی کے سامنے رکھیں گے جو اپنے آپ کو عالم کہہ رہے ہیں تو آپ دیکھیے گا اس کی انٹرپریٹیشن کیا کریں گے. وہ کیا رہ جائے گا ان کے سامنے، ان کے چہرے پہ جب یہ آیتیں رکھی جائیں گی. اس کی انٹرپریٹیشن کرنے کے لیے بات کو کتنا گھمانا پڑے گا ان کو. مطلب جو سچ ہے اس کے بجائے اس کو گھما گھما کے اس کو جو حق کو باطل میں لباس پہنا دیں گے. یہ سیدھی آیتیں لکھی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ بنائی ہے. وہ اصحاب نار کے بارے میں اس نے سمجھا دیا ہے اور اصحاب جنت کے بارے میں اس نے سمجھا دیا ہے. اور یہ بالکل کلیئر کانسیپٹ ہے جو آپ کا جو موضوع تھا اس کے حساب سے میں نے آپ کے سامنے یہ آیت رکھی ہیں. اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. جی بہت شکریہ. بہت اختصار کے ساتھ میں آپ سے ایک ہی سوال، وقت کی تنگی ہمیشہ میرے اور آپ کے درمیان میں حائل رہتی ہے، تو فی الحال تو ایک ہی سوال رکھوں گا جو کہ بہت زیادہ مجھے پریشان بھی کرتا ہے. ایوب صاحب ایک وہ شخص جس نے پوری زندگی نیکی کے ساتھ گزاری ہو، بہت ساری آپ کو مثال، اور جو کہ نان مسلم ہو، آپ کے ارد گرد آپ اگر دیکھیں گے، میرے ارد گرد میں دیکھوں گا، بہت سارے آپ کو دہریے ملیں گے، نان مسلم ملیں گے جو بہت نیک زندگی گزارتے ہیں، جو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ وہ نیکی کا کام کر رہے ہیں، جس کی تبلیغ ہمیں قرآن بھی کرتا ہے، ہم سے کہتا ہے. تو اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو عادل بھی کہہ رہا ہے. تو یہ عدل کا کیا تقاضا ہے کہ آپ اس کو اٹھا کے جہنم میں بھیج دیں گے جبکہ پوری زندگی اس نے نیکی صرف اس وجہ سے کہ وہ ایک نان مسلم تھا؟ ہمیں تو یہ پہلے سوچنا بہت امپورٹنٹ ہے کہ جن لوگوں کے پاس یہ کتاب موجود ہے، آپ یہ دیکھیں ان کو، اور کمپیریزن میں آپ بتا رہے ہیں کہ جو آدمی جن کے پاس کتاب نہیں، مسلم اور نان مسلم میں جو آپ تمیز کرتے ہیں، آپ نے جو ابھی سوال کر رہے ہیں وہ اس بنیاد کے اوپر کر رہے ہیں کہ ایک شخص وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہوئی، یعنی جو اس کا کتاب کا وارث ہے، اس کو ہم مسلم کہہ رہے ہیں. اور ایک شخص وہ ہے جو اس کتاب کا وارث نہیں، جس کو وراثت میں یہ کتاب نہیں ملی، اس کی آپ تعریف کر رہے ہیں کہ وہ بہت سے اعمال اتنے اچھے کر رہا ہے. اور ایک وہ شخص ہے جو اس کتاب کا وارث بنا ہوا ہے اور وہ اتنے بہت برے اعمال کر رہا ہے. تو اس کو تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس کو تو جہنم میں جانا ہمیشہ کے لیے جانا ہے اگر اس نے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ہدایت حاصل نہیں کی. تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ اس شخص کو جس کی فرسٹ اپروچ تھی، اس کے ہاتھ میں کتاب تھی، اس کا تو کوئی چھوٹ نہیں. یہ تو بڑی واضح بات ہے، پہلے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ہم سب کا سوال جب بھی میرے سامنے اپنی زندگی میں جب بھی یہ سوال آیا ہے
تو لوگوں کے ذہن میں شاید یہ ہوتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم جو ہے وہ بچ جائیں گے اور وہ بیچارہ کیوں مر جائے گا جبکہ وہ اتنے نیک کام کر رہا ہے، اتنے اچھے اچھے کام کر رہا ہے۔ تو بنیادی چیز یہ کہ ہم وہ بچ سکتا ہے، ہم بچ نہیں سکتے۔ پہلے تو یہ بات ہمیں سمجھنی ضروری ہے کہ یہ کتاب جس کے بعد ہے اس کی کوئی بچت نہیں، کیونکہ اس کے بعد محفظ تھا۔ اب سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ جو ہے اس کی جو سورت ہے اس کی 98 نمبر آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اب دیکھیے یہ بھی ایک پورے ٹاپک ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں ایک چھوٹا سا آپ کو جواب دینے کے لیے صرف یہ بات کوٹ کر رہا ہوں کہ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، کہا ہم نے کہ تم سب اتر جاؤ زمین سے، اِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ هُدًى، پس جب بھی تمہارے پاس تم سب کے پاس میری طرف سے ہدایت آئے، فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ، پس جس نے اس ہدایت کی اتباع کی فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، پس نہیں ہوگا ان کو خوف، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہیں ہوں گے وہ محزون۔ لیکن جب اللہ نے کہا کہ جب زمین پہ ہم اتارا انسانوں کو، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا سب کے سب اتر جاؤ زمین پہ، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى، پر جب بھی آئے، پر جب کبھی بھی تمہارے پاس آئے مِنِّي هُدًى، میرے پاس سے جب تمہارے پاس ہدایت آئے، جس کے بعد ہدایت نہیں آئے گی اس کی بات ہی نہیں ہوگی۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ هُدًى، پر جب بھی آئے تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت، فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ، پر جس نے ہدایت کی اتباع کی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، جس نے اتباع، یعنی امپورٹنٹ بات یہ کہ جب تک میرے پاس ہدایت نہیں آئے گی تو میری اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی۔ ہدایت کیسے آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی یہ سائنس ہے، آیات ہیں، نشانیاں ہیں، قرآن مجید کے ساتھ پوری زمین اور پوری انسانیت، جتنے جانور، پرندے، آسمان، زمین، ہر چیز جو ہے جو کہ انسان کے ہاتھ کی بنائی ہوئی نہیں ہے، یہ تمام کے تمام اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، نشانیاں ہیں۔ ان نشانیوں کو انسان جب دیکھتا ہے، چاہے وہ مسلم گھرانے میں پیدا ہو چاہے نان مسلم گھرانے میں پیدا ہو، تو اس کی عقل دنگ رہ جاتی ہے اس کو دیکھ کے، اور اسی سے اس کے سوالات اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے ذہن جیسے جیسے وہ بڑھتی جاتی ہے اس کے سوال اس کے اندر آتے جاتے ہیں، اس کے ذہن میں آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اس کا بنانے والا، تخلیق کرنے والا کوئی انسان نہیں ہے، یہ کیسے تخلیق ہوا۔ اس بات کو تو آپ مانتے ہیں کہ پوری دنیا کے جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں اور تمام انسان جو ہیں وہ یہ سوال اپنے ذہن میں ضرور آتا ہے۔ ایسا تو نہیں ہوتا کوئی کامن، کوئی ایک نارمل سائیکی کا انسان اس کے اندر یہ سوال ہی نہ آتا ہو۔ تو جن لوگوں کی بھی اگر آپ بات کرتے ہیں، آپ ان سے جب بھی سوال کریں گے کہ کیا تمہارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کبھی، تو جب وہ آپ اسے پوچھیں گے تو وہ آپ کو فوراً بتا دے گا ہاں بالکل آتا ہے میرے ذہن میں، اور میں اس کے لیے یہ چیزیں کوشش کرتا ہوں، یہ چیزیں میں ڈھونڈتا ہوں، یہ چیزیں میں کوشش کر رہا ہوں۔ تو جب آپ اس کو انٹروڈیوس کرائیں گے کہ کیا تمہیں کوئی کتاب ایسی ملی جس سے تمہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، تو جو کچھ بھی اس کے پاس ہوگا وہ کہے گا کہ ہاں یہ گاڈ بک ہے، یہ فلانا ہے، یہ لیکن مجھے اس میں یہ پرابلم ہے، یہ پرابلم ہے، تو اس کی بہت سی وہ وجوہات پیش کرے گا۔ تو جب اگر وہ اس کے اندر یہ احساس بڑھتا چلا جاتا ہے تو وہ قرآن مجید کے نزدیک آ جائے گا، اور اگر وہ نہیں آ سکا اس راستے میں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک آیت ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ تو اس کا مقصد میں آپ کو جواب دے رہا ہوں کہ کبھی بھی بات سے آپ کنفیوز مت ہوئیے گا، کوئی بھی شخص گمراہ جو اس بات سے وہ کنفیوز نہ ہو کہ اگر کوئی نان مسلم جس کے گھر میں یہ کتاب نہیں ہے، جس کا اس پہ بلیف نہیں ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچتا نہیں ہے، کریٹر کے بارے میں سوچ نہیں رکھتا ہے، اور وہ اس پروسیس کا حصہ ہوتا ہے۔ اب ان میں سے آپ دیکھیں، ہم لوگ جتنے بھی آج بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ہم میں سے کوئی بھی عرب نہیں ہے، کوئی بھی آپ دیکھیں میجورٹی اس میں مسلمانوں کی جو ہے وہ نان عربس کی ہے۔ تو یہ لوگ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جن لوگوں کے آبا و اجداد نے یہ سوچا اور کنورٹ کیا، تو ایک پروسیس سے کنورٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں اور یہ کتاب کے وارث بنتے جا رہے ہیں۔ تو کل کو ہو سکتا ہے وہ بھی کتاب کا وارث بن جائے اور وہ بھی اس کتاب سے ہدایت حاصل کر رہا ہو۔ تو یہ میرا جواب ہے اس کے بارے میں۔ جی بہت شکریہ۔ خواتین و حضرات، آپ یہ بات نوٹ کرتے ہوں گے کہ
اسٹوڈیو 4 کی یہ صحیح along with محمد ایوب خان صاحب یہ صحیح رہی ہے کہ ان موضوعات پہ بات کی جائے کہ جس پہ بہت غلط فہمیاں ہیں اور ان غلط فہمیوں کو صحیح کی جائے کہ رفع کیا جائے یعنی دور کیا جائے اٹھایا جائے تو اور اس پہ بات کی جائے. طریقہ یہی ایک ہے کہ جب آپ بات کرتے ہیں تو غلط فہمیاں دور ہونا شروع ہوتی ہیں. تو ہمیں امید ہے کہ آپ ہماری اس صحیح کو بھی سراہیں گے جو آج ہم نے اس ٹاپک پہ بات کی جو کہ بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں اور وہ رائج بھی ہے اور کس حد تک غلط ہے. ایوب صاحب نے اپنی دلیل کے ساتھ دلائل کے ساتھ اور قرآنی آیات کے ساتھ اس کو ثابت کیا کہ ہم غلطی پہ تھے اور ہم یہ غلط سوچ رہے تھے کہ اگر ہم اہل ایمان ہیں کلمہ گو ہیں تو بخشش تو ہوئی اور آگ حرام ہوئی ہم پہ, یا اگر پھر وہی والی بات کہ اگر ڈالے بھی گئے تو کچھ عرصے بعد نکال لیے جائیں گے اس آگ میں سے. یہ سب غلط کنسیپٹ. تو چلیے اس کے ساتھ اس سمری کے ساتھ میں اپنے پروگرام کو اختتام کی طرف لے کے جاتا ہوں. ایوب صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا, آپ کی ریسرچ کرنے کا اور اس رمضان میں اتنی توانائیاں جمع کرنے کا کہ ہماری اتنی لمبی چوڑی بات چیت کو آپ بخیر و خوبی انجام تک پہنچائیں. اور خواتین و حضرات آپ سے بھی اجازت چاہیں گے. آپ کے اپنے پروگرام رحمت رمضان پریزنٹڈ بائی اسٹوڈیو 4 A concept by one and only one ہائمہ خان اور اس کے سیگمنٹ صراط المستقیم. السلام علیکم.